ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ پر بجلی گر پڑی۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ نے ازیرا تمسخر کیا، کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص نے سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ اکرام کو اس کے پاس بھیجا، جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ اکرام رضوان علیہم رضوان نے ارشاد نبوی کے مطابق صبر کیا۔ اس دوران ان لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی ہے، اور اس بدلی میں سے اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی ہے۔ پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بارگاہ رب العزت میں بارگاہ رسالت میں واپس آئے، تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا خبردار خبردار، اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا، چاہے وہ شان الوحیت میں بے ادبی قرار پائے۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر اللہ رب العزت کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔